الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سبھی پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے بہت سارے جاننے والے ایسے ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اور آج جو لوگ موجود ہیں ہم کو نہیں معلوم کہ اگلے سال کا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، بلکہ اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم یہ رمضان صحیح طور پر پورا گزار پائیں گے یا نہیں گزار پائیں گے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کا موقع عطا فرمایا ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان میں مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا کیا خاص انعامات ہوتے ہیں، اگر یہ معلوم ہو جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ تم لوگ تمنا کرو گے کہ پورے سال رمضان رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمان اور رحیم کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں اور کتنے رحمان ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رمضان میں 11 مہینے کی نافرمانیوں کے باوجود، 11 مہینے پل پل اللہ کے حکموں کو توڑنے کے باوجود، گنہگار بندوں کے لیے جن نعمتوں کا اعلان ہو رہا ہے، گنہگار بندوں کے لیے جس طرح توبہ کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، دنیا کا کوئی در ایسا نہیں ہے کہ جس کی اتنی نافرمانی کی جائے اور وہ پھر بھی اپنا در کھلا رکھے، اور صرف کھلا نہ رکھے بلکہ بلائے، روزانہ صدا لگائی جائے کہ آؤ مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ یہ بتلائی کہ آدم کو یعنی انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو چھوڑا جائے تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اور آگ کی صفت یہ ہے کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ بلندی کی طرف جاتی ہے۔ آگ میں جلال ہے، رعب ہے، دبدبہ ہے، جبکہ مٹی میں پستی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ انسان کو یعنی آدم کو یہ حکم دیں کہ وہ مجھے سجدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے شیطان کو اپنے دربار سے صرف نکالا نہیں بلکہ ذلیل کر کے نکالا، دھتکار کے بھگایا گیا اس کو۔ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ پہلے تو مہلت مانگی کہ آپ مجھے جب اپنے دربار سے نکال ہی رہے ہیں تو ایسا کیجئے کہ اب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر اس نے مہلت ملنے کے بعد اللہ کو چیلنج کیا ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ کیا چیلنج کر رہا ہے؟ کہ میں آپ کے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے بہکاؤں گا، اور بہکانے کے بعد پھر میں ان کو آپ کا نافرمان بنا کر چھوڑوں گا۔ آپ نے
انسان کو بنایا اور انسان کے لیے جنت بنائی، اور اسی انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا، اور آپ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس انسان کو جنت میں رہنا ہے، تو اب وہ یہ اللہ کو چیلنج دے کر آیا ہے اور اپنا مشن بنا کر آیا ہے کہ اس انسان کو جنت میں جانے ہی نہیں دینا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے طاقت لی ہے، مہلت لی ہے۔ انسان اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اب وہ گناہ پہ گناہ کرواتا ہے انسان سے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، انصاف یہ کہتا ہے، اگر کوئی جج فیصلہ کرے تو وہ یہ کہے گا کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا کہ جو بھی تمہارے بہکاوے میں آئے گا اور نافرمان بنے گا، میں اس کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، تم کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس کا انجام وہی ہونا چاہیے جو شیطان کا انجام ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ اتنا کریم رب، اتنا رحیم رب، جس نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، وہ چاہتا تو ہمیں جانور بناتا، وہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بنا دیتا، لیکن اس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں صحیح سلامت ہاتھ پیر دیے، ہمیں صحت دی، ہمیں والدین دیے، گھر والے دیے، دوست یار دیے، اس نے ہمیں روزی دی۔ اس کی مرضی کے بغیر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم پیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس کی مرضی کے بغیر ہماری عقل کام نہیں کر سکتی، اس کی مرضی کے بغیر ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو صرف ایک نس کو حکم ہوتا ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر کا معذور ہو جاتا ہے۔ جو انسان آج سینہ چوڑا کر کے زمین پر چل رہا ہے، اس رب کے ایک حکم سے وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اپنی طاقت سے اڑ نہیں سکتا، اپنی طاقت سے چل نہیں سکتا، اپنی طاقت سے کچھ اٹھا نہیں سکتا، حتیٰ کہ اپنی طاقت سے قضاء حاجت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حیثیت انسان کی، اور اس کے باوجود یہ انسان انہی ہاتھوں سے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، انہی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جنہیں دیکھنے کو منع کیا گیا، ان پیروں سے ان جگہوں میں چل کر جاتا ہے جن جگہوں میں جانے کو منع کیا گیا، اس زبان سے وہ باتیں نکالتا ہے جن باتوں کے نکالنے کو منع کیا گیا، اس دماغ میں وہ خیالات پالتا ہے جن کو سوچنے کو منع کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا طاقتور رب یا تو وہ نافرمانوں کو دنیا میں ہی سزا دے دے، جہاں تم نے کچھ گڑبڑ سوچا تمہاری عقل چھین لی جائے گی، تم نے غلط دیکھا روشنی چھین لی جائے گی آنکھ کی۔ اس نے یہ نہیں کیا۔ پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم نے دنیا میں نافرمانی کی تو آخرت میں ہمیں پھر اس کی سزا ملے، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر، یوں تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال توبہ کا دروازہ کھولا اور کہہ دیا کہ جو بڑے سے بڑا گناہ کر کے آؤ، بڑے سے بڑا گناہ کر کے آؤ، توبہ کرو گے میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ شرک بھی اگر تم نے کیا اور تم کو یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا اور تم نے آ کر اللہ سے توبہ کی، تو موت سے پہلے زندگی میں اگر تم توبہ کر رہے ہو تو شرک جیسا بدترین گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں۔ یہ موقع ملنے کے بعد بھی ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، ہم مستقل نافرمانی کرتے رہے، پھر بھی اللہ کی نعمتیں ملتی رہی، توبہ کا دروازہ کھلا رہا، لیکن ہم اس کی طرف نہیں گئے۔ 11 مہینے اس طرح گزارنے کے بعد اللہ کی صفت رحمت جوش میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے بندوں نے 11 مہینے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت نافرمانی کی، میری طرف نہیں آئے، توبہ نہیں کی، کوئی بات نہیں، اب 1 مہینہ میں ان کو ایسا دوں گا
کہ جو پورے سال کا کفارہ بن جائے گا. اور صرف سال کا نہیں، اس مہینے میں اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور پوری زندگی ہی نہیں، زندگی تو ہو سکتا ہے کسی کو 40 سال ملے، 50 سال ملے، 60 سال ملے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس مہینے میں پورے مہینے بخش رہا ہوں اور نواز رہا ہوں، لیکن اب ایک رات ایسی دوں گا کہ جو 1000 مہینوں کا کفارہ ہوگی، تقریباً 84.5 سال. ایسا عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی خاص محبت، خاص رضا عطا فرماتے ہیں، اور ہر نیک کام کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. کتنا بڑھایا جاتا ہے؟ یہ انسان کے اپنی نیت پر، اپنی کیفیت پر، کن جذبات کے ساتھ وہ نیک کام کیا جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ ہے. اسی طرح فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مبارک مہینے میں جو مسلمان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اندازہ لگایا، پوری زندگی شیطان نے محنت کروائی، محنت کی، گناہ کروائے، نافرمانی کروائی. کیا فرما رہے کہ جو ثواب کی نیت سے ایمانداری کے ساتھ اللہ کے لیے روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن یہ گناہ صغیرہ ہے، بڑے گناہوں کے لیے تو توبہ ہی کرنی پڑے گی. اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ جو مسلمان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یعنی اس سے علماء نے لکھا ہے اس سے مراد تراویح کی نماز ہے، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے باقی 11 مہینے میں نوافل کی اور سنتوں کی اور واجبات کی کیا توفیق ہوتی، کتنے فرائض چھوٹے، کتنی فرض نمازیں ہم نے چھوڑی. اس مہینے میں اللہ کی صفت رحمت ایسے جوش مار رہی ہے کہ فرمایا کہ اس مہینے میں تم نے نوافل چھوڑی تھی، اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر. تم نے فرائض چھوڑے تھے، اس مہینے میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور یہ کم سے کم ہے، منیمم، یعنی اتنا تو ملنا ہی ملنا ہے. باقی تم نے اگر بہت زیادہ جذبات کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ اور اللہ کو، اللہ کی معرفت کے ساتھ اگر تم نے کوئی عبادت کی، کوئی فریضہ ادا کیا تو اس کا کتنے سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. رمضان سے ایک دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی صحابہ کرام کو، یہ اس کا ایک حصہ ہے. فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. ایک ہوتی ہے، ایک ہے صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ کی طرف سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اور ہمارا دل اس کام کے کرنے کو تیار نہیں ہے. زیادہ افطاری کر لی، اب لمبی تراویح پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، پیٹ بہت بھر گیا ہے، نیند آ رہی ہے، تکان ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے. تو ہم اپنے دل کو مار کر مسجد پہنچے، وضو کیا، پہلے عشاء کی نماز پڑھی، پھر سنت پڑھی، پھر 20 رکعت تراویح پڑھی، پھر وتر پڑھی، پھر نفل پڑھی. یہ ہے صبر علی الطاعہ. ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے، سحری میں اٹھے، نیند بہت زور سے آ رہی ہے، یہ سوچا کہ اذان ہوتے ہی گھر پہ 4 رکعت پڑھ کے فوراً سو جائیں گے، مسجد جائیں گے تو وہاں پہلے 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا، پھر امام صاحب لمبی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد کتاب پڑھی جائے گی، پھر نیند بھی اچاٹ ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی. لیکن دل نے تو یہی کہا، لیکن آپ نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہمیں فرض نماز جماعت سے جا کر ادا کرنی. یہ ہے صبر علی الطاعہ، کسی ایسے نیک کام کو کرنا جس کے کرنے کو دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. گھر میں ویسے تو مال و دولت زیادہ نہیں ہے، ایک
منیمم سیلری ہے جس سے گھر کا کام چل جاتا ہے، لیکن بیوی کے پاس زیورات ہیں جس میں کوئی بڑھوتری بھی نہیں ہو رہی ہے، بس رکھے ہیں، شادی میں ملے تھے لیکن پتہ چلا ہر سال اس کی زکوٰۃ نکلنی ہے۔ اب لوگ ٹینشن میں آتے ہیں کہ مولانا صاحب بلا وجہ ہر سال 25,000 روپے نکالنے پڑ رہے ہیں، 30,000 روپے نکالنے پڑ رہے ہیں، کیا کریں؟ دل کہہ رہا ہے کہ یار یہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے نکالنے کو تو نہیں، اب اللہ کا حکم ہے، اسے مانا جائے گا اور نکالا جائے گا۔ یہ ہے صبر علی الطاعہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایک چیز ہے صبر علی المعصیہ، کہ کسی گناہ کو کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ناگوار گزری، دل چاہ رہا ہے اس کو پلٹ کے جواب دیا جائے، دل چاہ رہا ہے کہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے، فیکٹری میں کسی ملازم نے اپنی مرضی کا کام نہیں کیا، دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ڈانٹوں، لیکن اپنے آپ کو روک لیا کہ نہیں، رمضان میں منع کیا گیا، رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو روک لیا، موبائل نکالا، دل چاہ رہا ہے کہ کوئی ریل ہے اسے دیکھ لے، اس میں نامحرم ہے، دل تو چاہ رہا ہے، لیکن دماغ نے کہا نہیں، نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ 4 لوگوں کی محفل لگا کر بیٹھے اور دنیا جہان کی باتیں کریں اور غیبت کریں، لیکن خیال آیا نہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، منع کیا گیا ہے۔ یہ ہے صبر علی المعصیہ۔ جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ کے کام ہے کہ جن کے کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن انسان اس لیے اپنے آپ کو روک لے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، تو یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح ایک ہے صبر علی المصیبہ، کہ کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، کسی نے حق مار لیا، کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، کہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی عزیز بیمار ہو گیا، خود کو کوئی بیماری لگ گئی، کاروبار میں کوئی لاس ہو گیا، کوئی بھی مصیبت آئی، اس پر صبر کرنا، یہ ہے صبر علی المصیبہ۔ تو فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب نبی فرما رہے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، تو پھر بتائیں کوئی جنت میں جانے سے روک پائے گا؟ کتنی بڑی تسلی ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ چلو دنیا کے حالات خراب ہیں، دنیا دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہے، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم پر الگ طرح کی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن کتنی بڑی تسلی ہے کہ 4 دن کی زندگی گزار کر جب ہم واپس جائیں گے تو ہمارا بدلہ جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہے۔ اس کو اس طور پر سمجھے، آپ یہاں سے نکلے، مثال کے طور پہ دلی جانا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ دلی میں کسی بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں ہمارا انتظام کیا گیا ہے ٹھہرنے کا۔ اب یہاں سے دلی جاتے ہوئے سفر میں ظاہر سی بات ہے کچھ تکلیفیں ہوں گی، کچھ دقتیں ہوں گی، لیکن آدمی اس کو برداشت کرتا ہے نا، کیوں؟ ارے 6 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی بات ہے، پہنچ جائیں گے تو سکون سے آرام کریں گے۔ اسی طرح یہ معاملہ ہے دنیا کا، کہ کسی طرح اس دنیا کو، اس زندگی کو گزار لیا جائے، باقی نعمتیں تو وہاں جنت میں انتظار کر رہی ہیں۔ فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے بہت سارے بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں نکالی جائے، زکوٰۃ تو جب سال پورا ہوگا تب نکالنا ضروری ہے، سال جب پورا ہو تب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو اس لیے رمضان میں نکالتے ہیں کہ اس میں فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ زکوٰۃ تو ہم پر لازم ہے، فریضہ ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کو اچھا کھانا کھلانا، ان کو اچھا لباس پہنانا، اسی طرح اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری کرنا۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ رمضان میں جو بھی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، یعنی اپنے روزے رکھنے کا تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اس روزے دار کا بھی اجر ملے گا۔ اور اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ روزے دار غریب ہو کہ مالدار ہو، کوئی بھی روزے دار ہے،
آپ نے اگر اس کو افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر آدمی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے افطار کرا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ افطار چاہے ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ گئے مارکیٹ، آپ نے ایک اچھی قسم کی کھجور کے بہت سارے پیکٹ خریدے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیا کہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، آپ ہماری کھجور سے افطار کریں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس میں عام طور پر تو زیادہ تر جو سیاستدان ہوتے ہیں جنہیں الیکشن لڑنا ہے، ووٹ چاہیے، وہ لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن اور بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وقت ضائع نہ ہو، غیر ضروری دنیا کی باتیں نہ ہو، جو دعا کا وقت ہے اس وقت دعا مانگی جائے، رمضان خراب نہ ہو۔ عام طور پر بھیڑ جمع ہوتی ہے تو عصر بعد سے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، نہ تلاوت کی فکر ہے نہ دعا کی فکر ہے، جمع ہو گئے تو اب دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، کاروباری ہے تو کاروبار کی باتوں میں لگ گئے، پولیٹیشین ہے تو اس کی باتوں میں لگ گئے، ہر آدمی اپنے فیلڈ کی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی بات کرنے لگتا ہے، تو وہ قیمتی لمحات جو خالص اللہ سے مانگنے کے، وہ اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا یا پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی، اور جنت میں تو ویسے بھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ جو محشر کا منظر ہوگا، قرآن نے جو اس کو بیان کیا ہے کہ پیاس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں لٹک رہی ہوں گی، گدی سے نکل کر باہر آ رہی ہوں گی۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو اس کو حوض کوثر سے ایسا پانی پلایا جائے گا کہ پھر اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کرے، یعنی اپنے ملازمین کے، جو لوگ بھی اپنے ماتحت ہیں ان کے کاموں کو ہلکا کرے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ہم سب جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والیاں ہیں یا فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، اس مہینے میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کا کام گھٹانے کی بجائے اور بڑھا رہے ہوں۔ اور اسی سے ایک بات اور سمجھ لیں کہ عام طور پر بہت ساری جگہوں سے یہ شکایتیں آتی ہیں کہ ملازمین کے ذمے جتنا کام طے کیا گیا ہے اس سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے۔ خالی رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام دنوں میں بھی۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر میں ایک ملازمہ رکھی اور اس سے طے کیا کہ اس کا کام ہے برتن مانجنا، اور اسی کی سیلری طے کر دی۔ اب اس سے آٹا بھی گنوانے لگے، اس سے جھاڑو بھی لگوانے لگے۔ چلو ایک دن وہ کر دے گی، 2 دن کر دے گی، لیکن پھر اس کو تو یہ محسوس ہوگا نا کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ حق تلفی ہے، یہ اس پر زیادتی ہے۔ جتنا کام طے ہو اتنا کام کروانے کا حق ہے، اس سے زیادہ کام کروانے کا حق نہیں ہے۔ اگر اس سے علاوہ ایکسٹرا کام کروانا ہے تو اس کی سیلری بڑھا کر دی جائے۔ ہم نے ڈرائیور کو رکھا، طے کیا کہ تمہارا کام کیا ہے، بچوں کو اسکول لے جانا ہے، واپس لے کر آنا ہے، ہمیں فیکٹری لے جانا ہے، بیگم کو مارکیٹ لے جانا ہے، اتنا کام طے کیا اور اس کی سیلری طے کی۔ اب اس کو رات کو 8 بجے فون کر رہے ہیں، وہ گھر میں دہی ختم ہو گیا، لا کے دے سکتے ہو کیا؟ یہ اس کا کام نہیں ہے، آپ نے یہ طے نہیں کیا تھا اس سے۔ اگر کوئی ایکسٹرا کام کروا رہے ہیں تو اس کی رضامندی ہونی چاہیے اور اس کا الگ سے معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر فرمایا کہ جو شخص اپنے ملازمین کے کام کو ہلکا کرے گا، گھر میں بچوں سے کہیے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی پلیٹیں خود دھو کر رکھو تاکہ کل جو برتن دھونے آئے تو ان کا کام ہلکا ہو جائے۔ خواتین کھانا پکانے کے بعد برتن خود دھو کر رکھ دیں تاکہ کل جب وہ کام کرنے والی آئے تو اس کو زیادہ بوجھ نہ پڑے، اس کا کام ہلکا ہو جائے۔ بچوں نے کہیں کچرا کیا اسی وقت صفائی کروائیے، ایسا نہ ہو کہ کل آ کر اس پر بوجھ بن جائے۔ تو اس طرح ہم گھر میں کام کرنے والے اور والیوں کا بھی بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔
رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو فیکٹری جانا ہے، آپ خود ڈرائیو کر سکتے ہیں. کبھی آپ کہیں چلو آج آرام کرنے دیتے ہیں ڈرائیور کو، ہم خود ڈرائیو کر کے چلے جائیں گے، وہ بھی روزے سے ہوگا، تھوڑا آرام کر لے گا. فیکٹری میں اگر 12 گھنٹے کام ہو رہا ہے تو چلو 10 گھنٹے کام ہوگا، 2 گھنٹے کی چھٹی دے رہے ہیں. ویسے 5:30 بجے چھٹی دیتے، لیکن چلو رمضان میں عصر کی نماز میں چھٹی، عصر کی نماز میں جاؤ تو پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں. تو جو شخص اپنے ماتحتوں کے کام کو ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس کی مغفرت کی جائے گی. اسی طرح عام قانون کے مطابق جو شریعت کا قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا اجر 1 سے بڑھ کر 10 گنا، 10 سے بڑھ کر 70 گنا، 70 سے بڑھ کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن روزہ اس میں شامل نہیں ہے. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بندے نے روزہ خالص میرے لیے رکھا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا. بھائی نماز آپ دکھاوے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت دکھاوے کے لیے کر سکتے ہیں، تسبیح دکھاوے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نیک کام کسی غریب کی مدد دکھاوے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن روزہ تو دکھاوے کے لیے نہیں ہو سکتا. روزہ دکھاوے کا ہونے کا مطلب یہ کہ لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ ہم روزے سے ہیں، لیکن اکیلے میں موقع ملا تو 1 گھونٹ پانی پی لیا. تیز گرمی کے مہینے میں 14 اور 15 گھنٹے کا روزہ ہے، اور آدمی اسی میں گرمی میں دوڑ بھاگ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اور حلق پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہا ہے، کانٹے گڑ رہے ہیں، اور وہ مسجد میں آیا عصر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں، اس میں ٹوٹی کھولی آئے ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، اور وہ پانی وہ کلی بھی کر رہا ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ سخت پیاس کے عالم میں ایک شخص منہ میں ٹھنڈا پانی ڈال رہا ہے، لیکن 1 گھونٹ پانی بھی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، سوائے اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر کے اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں دوں گا. دوسری نیکیوں کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں خود دوں گا. اور جب اللہ عطا فرمائیں گے تو ہمارے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے، لیکن کئے گنا ملے گا ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے، اتنا عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اسی طرح فرمایا گیا کہ روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے، بھوکے رہنے کی وجہ سے دن بھر جو ایک بو پیدا ہوتی ہے روزے دار کے منہ میں، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. مشک ایک بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے. کبھی کسی عطر کی دکان میں جا کر پوچھئے کہ مشک ہے یا نہیں، ہر دکان میں ملتی بھی نہیں. فرما رہے روزے دار کے منہ کی جو بو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اسی طرح فرمایا گیا کہ روزے دار قیامت کے دن جن بندوں کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. اسی طرح فرمایا گیا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں روزے داروں کی مغفرت فرما رہے ہیں. اور روزے دار کی ویسے تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ کم از کم گری حالت میں ایک دعا تو روزے دار کی روزانہ قبول ہونا ہی ہونا ہے، طے شدہ بات ہے. افطار کا وقت ہے، جو دعا مانگی جائے قبول ہوگی. سحری کے بعد تہجد کے وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اتنا اہتمام ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھول دینے کے بعد، رحمت بارش کی طرح برسانے کے بعد، پھر اگر کوئی بندہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور محروم رہ جائے تو پھر اس کے لیے حضرت جبرائیل کی بد دعا ہے. اور اس بد دعا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے. کیا بد دعا ہے؟ اندازہ لگائیے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، آپ نے اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی، لیکن حضرت جبرائیل کی اس سخت بد دعا پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. کیا ہے بد دعا؟ فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص. کتنی خطرناک بد دعا ہے. ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے.
اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر مہر لگا دی ہے۔ اب اس مہینے میں اگر کسی کی مغفرت نہیں ہو سکی تو دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی بزرگ اپنی دعاؤں سے اس کی ہلاکت کو روک نہیں سکتا۔ جبرائیل کی بد دعا ہے یہ، اور نبی کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے، ہم سب کو یہ طے کر لینا ہے کہ اس ایک مہینے کو ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچانا ہے۔ نیکی تو کرنا ہی کرنا ہے، نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دو تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو ہماری اس طرف تو توجہ ہوتی ہے کہ نماز پابندی سے پڑھی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس طرف تو توجہ ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ادھر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ مہینہ ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، کہیں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، موبائل کا غلط استعمال نہ ہو جائے، زبان کا غلط استعمال نہ ہو جائے، نگاہ کا غلط استعمال نہ ہو جائے، شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو جائے، ہمارے کانوں میں کوئی غلط بات نہ پڑے، میوزک نہ پڑے ہمارے کانوں میں، ہمارے ہاتھ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ہمارے پیر کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اصل رمضان، اور رمضان کا جو مقصد ہے روزوں کا تقویٰ، یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مبارک مہینے کو قبول فرمائے، ہمیں یہ مہینہ عطا فرمائے، اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور جب یہ مہینہ جائے تو اللہ تعالی ہم کو اس طرح بنا دے کہ جیسے کہ حاجی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بندہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے اور اس کا حج قبول کر لیا گیا تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کی گود سے پیدا ہوا ہو، اس کا رجسٹر بالکل کلین صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان ہم اس طرح گزارے کہ جب عید کا دن آئے تو ہم گناہوں سے پوری طرح پاک و صاف ہو چکے ہوں۔ اور ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ گناہ جس میں کسی بندے کا حق مارا گیا ہو، کسی کا حق چھینا گیا ہو، پیمنٹ نہیں دی گئی، قرض لے کر ادا نہیں کیا گیا، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا گیا، یا کسی کا دل دکھایا گیا، کسی سے جھگڑا کیا گیا، کسی کی غیبت کی گئی، والدین کو ناراض کیا گیا، یہ گناہ خالص توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ تو ہمیں رمضان کا اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کرنی ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اور جن لوگوں کا حق ہمارے اوپر ہے ان کا حق جلد سے جلد ادا کرنا ہے۔ آخری ایک روایت سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں سے لڑ کر آئے گا، لیکن کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور بھی جو چیزیں حق تلفی میں ہو سکتی ہیں۔ ایک ایک حقدار آئے گا، وہ اپنی شکایت کرے گا، اس کی نیکی سے اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ دوسرا حقدار آئے گا، وہ اپنی شکایت کرے گا، اس کی نیکی سے اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس طرح حقدار آتے جائیں گے اور اس کی نیکی سے ان کو بدلہ دیا جاتا رہے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا جب حقدار باقی ہوں گے اور اس کی نیکیوں کا اسٹاک ختم ہو چکا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اب کیا کیا جائے؟ تو حکم ہوگا کہ جتنے حقدار باقی ہیں ان کے ذمے جتنے گناہ ہیں وہ سب گناہ اس کے سر پر لاد کر جہنم میں بھیج دو۔ تو ہم ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تو خوب کمائیں لیکن دوسرے کے حقوق ہمارے ذمہ باقی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پر